بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں صبت الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل دا اسلامک ٹی وی۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بہت ہی مشہور سخی حاتم طائی کی بیٹی کا دلچسپ واقعہ سنانے جا رہے ہیں کہ حاتم طائی کی بیٹی اور بیٹا کس طرح سے مسلمان ہوئے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف۔ تمام دوست ہماری اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو آج کے ٹاپک کے بارے میں مکمل معلومات حاصل ہو جائیں۔ ربیع الثانی سن 9 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ماتحتی میں 150 سواروں کو اس لیے بھیجا کہ وہ قبیلہ طے کے بت خانہ کو گرا دیں۔ ان لوگوں نے شہر فلس میں پہنچ کر بت خانہ کو منہدم کر ڈالا اور کچھ اونٹوں اور بکریوں کو پکڑ کر اور چند عورتوں کو گرفتار کر کے یہ لوگ مدینہ لے آئے، اور ان قیدیوں میں مشہور سخی حاتم طائی کی بیٹی بھی تھی، اور حاتم طائی کا بیٹا عدی بن حاتم بھاگ کر ملک شام چلا گیا۔ حاتم طائی کی لڑکی جب بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں پیش کی گئی تو اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں حاتم طائی کی لڑکی ہوں، میرے باپ کا انتقال ہو گیا اور میرا بھائی عدی بن حاتم مجھے چھوڑ کر بھاگ گیا، میں ضعیفہ ہوں اور آپ مجھ پر احسان کیجئے، خدا آپ پر احسان کرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا اور سفر کے لیے ایک اونٹ بھی عنایت فرمایا، اور حاتم طائی کی لڑکی مسلمان ہو کر اپنے بھائی عدی بن حاتم کے پاس پہنچی اور اس کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق نبوت سے آگاہ کیا، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ تعریف کی۔ عدی بن حاتم اپنی بہن کی زبانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلق عظیم اور عادات کریمہ کے حالات سن کر بے حد متاثر ہوئے اور بغیر کوئی امان طلب کیے ہوئے مدینہ منورہ حاضر ہو گئے۔ لوگوں نے بارگاہ نبوت میں یہ خبر دی کہ عدی بن حاتم آ گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی کریمانہ انداز سے عدی بن حاتم کے ہاتھ کو اپنے دست رحمت میں لے لیا اور فرمایا کہ اے عدی، تم کس چیز سے بھاگے؟ کیا لا الہ الا اللہ کہنے سے تم بھاگے؟ کیا خدا کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے؟ عدی بن حاتم نے کہا کہ نہیں، پھر کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام قبول کرنے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر خوشی ہوئی کہ فرط مسرت سے آپ کا چہرہ انور چمکنے لگا اور آپ نے ان کو خصوصی عنایات سے نوازا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ایک بہت ہی پیارا واقعہ ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے باپ حاتم کی طرح بہت ہی سخی تھے۔ حضرت امام احمد ناقل ہے کہ کسی نے ان سے 100 درہم کا سوال کیا تو یہ خفا ہو گئے اور کہا کہ تم نے فقط 100 درہم ہی مجھ سے مانگا، تم نہیں جانتے کہ میں حاتم کا بیٹا ہوں، خدا کی قسم میں تم کو اتنی حقیر یعنی اتنی کم رقم نہیں دوں گا۔ یہ بہت ہی شاندار صحابی ہیں۔ خلافت صدیق اکبر میں جب بہت سے قبائل نے اپنی زکوٰۃ روک دی اور بہت سے مرتد ہو گئے تو یہ اس دور میں بھی پہاڑ کی طرح اسلام پر ثابت قدم رہے اور اپنی قوم کی زکوٰۃ لا کر بارگاہ خلافت
خلافت میں پیش کی اور عراق کی فتوحات اور دوسرے اسلامی جہادوں میں مجاہد کی حیثیت سے شریک ہوئے اور 120 برس کی عمر پا کر آپ نے وصال فرمایا۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ امید کرتا ہوں ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کے نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں ہمیں کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ ہمارے چینل کی ٹیم آپ کے تعاون کی بے حد مشکور ہے اور اسی طرح کے مزید تعاون کی ہم آپ سے امید رکھتے ہیں۔ اپنی پرخلوص دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں، ہم آپ کے لیے اسی طرح کی اچھی ویڈیوز لے کر آتے رہیں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔